بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاسیفیکیشن آف آرگینزم کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جانداروں کی درجہ بندی ابھی آپ لوگ اس کو جو کہہ سکتے ہیں کلاسیفیکیشن یا کلاسز میں ڈیوائڈ کرنا، گروہوں میں تقسیم کرنا۔ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے: دا ارینجمنٹ آف لیونگ آرگینزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز از کالڈ کلاسیفیکیشن۔ یعنی جانداروں کو گروہوں میں اور ذیلی گروہوں میں یکساں خصوصیات اور انہی یکسانیت اور اختلاف کی بنیاد پر ترتیب دینا، اس کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 9 کلاس ہے تو ایک گروپ ہے، اور 9 کلاس کو پھر مختلف جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے کلاسز میں، اس طرح 9A B C D E اس طرح اس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب گروپس ہیں۔ تو یہ اگر ہم ایک گروپ کو آگے ڈیوائڈ کریں تو اس کو ہم سب گروپس کہتے ہیں۔ تو اس طرح جانداروں کو بھی گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز، کہ اس میں یکسانیت اور اختلاف۔ اگر یکساں ہے تو اس کو ایک گروپ میں، مختلف ہے تو اس کو مختلف گروپ میں رکھی جاتی ہے۔ اس طرح بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے میتھڈ بائی وچ بایولوجسٹ ڈیوائڈ آرگینزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپ، یعنی وہ طریقہ جس کے ذریعے بایولوجسٹ جانداروں کو گروہوں اور ذیلی گروہ میں تقسیم کرتے ہیں، اس طریقے کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ڈیفینیشن۔ اب ہم بیسس آف کلاسیفیکیشن، یعنی کلاسیفیکیشن کے بنیاد کی طرف آتے ہیں کہ کس بنیاد پر مختلف اوقات میں کوشش کی گئی جانداروں کو کلاسیفائی کرنے کی۔ تو سب سے پہلے جو کوشش تھی وہ ارسطو کی تھی۔ ارسطاٹل نے جانداروں کو ہیبیٹیٹ کی بنیاد پر، یعنی لیونگ پلیس کی بنیاد پر، ہیبیٹیٹ جہاں جاندار رہتے ہیں اس کو ہیبیٹیٹ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس نے جانداروں کو کلاسیفائی کیا۔ اور اس طرح لیکن ان کی کلاسیفیکیشن جسٹیفائڈ نہیں تھی، کیونکہ بعض جاندار کی ہیبیٹیٹ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ آپس میں اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ مثال کے طور پر واٹر میں، پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے، میڈک بھی رہتی ہے، کریبس بھی رہتے ہیں، اس طرح دوسری جاندار بھی رہتے ہیں، لیکن مچھلی اور مینڈک اور جو ہے کریب، یہ تمام ان کی ہیبیٹیٹ ایک ہے لیکن آپس میں بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو اس کی یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں تھی۔ پھر بعد میں بایولوجسٹ نے مختلف قسم کی کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر جانداروں کو کی کلاسیفیکیشن کی۔ اس میں پروکیریاٹک، یہ دیکھا گیا کہ جاندار پروکیریاٹک ہے کہ یوکیریاٹک، یا یونی سیلولر ہے کہ ملٹی سیلولر ہے، آٹوٹروپک ہے یا ہیٹروٹروپک ہے۔ تو یہ ان جو ہے ان خصوصیات کو ملحوظ نظر رکھ کر جاندار کو انہوں نے کلاسیفائی کیا۔ پھر ماڈرن کلاسیفیکیشن سسٹم جو ہے یہ بہت زیادہ ٹھیک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی اس میں تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جانداروں کو کلاسیفائی کیا گیا، یعنی ہیبیٹیٹ کو بھی ذہن میں رکھا، فزیکل کریکٹرسٹکس کو بھی ذہن میں رکھا گیا، اور جینیاتی خصوصیات کو بھی مد نظر رکھا گیا، اناٹومی کے اندرونی سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور فزیالوجی کے اس کے ڈفرینٹ آرگنز جو ہے اس کے فنکشن کس طرح کے فنکشن کرتے ہیں، اور ایوولوشنری ہسٹری کئی تاریخ کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ تو یہ ماڈرن کلاسیفیکیشن بہت زیادہ جدید کلاسیفیکیشن اور بہت زیادہ ایکوریٹ کلاسیفیکیشن ہے، کیونکہ اس کی بنیاد بہت زیادہ وسیع ہے، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جانداروں کو کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اب ہم ایمز آف کلاسیفیکیشن یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا مقاصد،
क्यों जानदारों को क्लासिफाई किया गया, क्यों जानदारों को ग्रोहों और ज़ेली ग्रोहों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला मकसद ये था टू डिटरमिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों में जो यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है इसको मालूम किया जाए। दूसरा ये कि टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये मालूम करना कि जानदारों का इर्तिकाई सिलसिला मालूम करना कि किस तरह वो सिंपल से कम्प्लेक्स जो है ना फॉर्म में आ गए, किस तरह सिंपल जानदारों से पेचीदा जानदार जो है वो वजूद में आ गए। तो ये एक ये था। और तीसरा ये टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन पी, जानदारों में जो यकसा खसूसियात है इसकी बुनियाद पर ताल्लुक मालूम करना। ये और टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म, ये कि जानदारों को नाम देना, इन्हें साइंटिफिक नेम देना और उनको मखसूस ग्रुप में रखना, ये भी एक मकसद था। अब इसी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ उसूल क्लासिफिकेशन के क्या उसूल है। तो सबसे पहला उसूल ये कि ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस सिमिलरिटी। सबसे पहले कि ज़ाहरी जानदारों में ज़ाहिरी यकसानियत होना चाहिए। और ये दूसरा ये कि उसमें होमोलोगस स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी यकसा एक जैसे जो है अज़ा उसमें पाई जानी चाहिए, उस अज़ा में यकसानियत होनी चाहिए। और तीसरा ये कि एनाटॉमिकल फीचर, उसके अंदरूनी जो साख्त है, जो खसूसियात है और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, इसके अर्तिकाई तारीख जो है, ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए क्लासिफिकेशन। तो ये तीन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी क्लासिफिकेशन के बारे में और इसकी एम्स के बारे में, बेसिस के बारे में। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।